بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، سرزمین پاکستان کے اندر حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ہم مسلک قوم قبیلہ میری مراد ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان، ان کے عقائد نظریات دیگر مذاہب اور مسالک سے الگ تھلگ اور منفرد ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے، اس کا طرہ امتیاز یہ ہے، اس کی انفرادی حیثیت یہ ہے کہ میدان غدیر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعلان فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس میدان خم غدیر میں موجود لگ بھگ 1.25 لاکھ اصحاب پیغمبر موجود تھے، اور سب نے بخوشی علی مولا کو اس اعلان پر مبارکباد پیش کی۔ لیکن اس کے بعد امیہ کے لوگوں نے، بنو امیہ نے رسالت مآب کے اس اعلان کو دل سے تسلیم نہ کیا، اور غدیر کے انکار میں جو بغض اور حسد بنو امیہ اور بنو ہاشم میں ایک قائم ہوا، اس کا انجام کربلا کا برپا ہو جانا ہے۔ کربلا کے لک و دک صحرا میں جو نواس رسول اور خاندان رسول معظم پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، وہ تاریخ اسلام کے اوراق میں، تاریخ اسلام کے سینے میں وہ تمام چیزیں محفوظ ہیں، اور متلاشیان راہ حق بوقت ضرورت تاریخ اسلام سے استفادہ کرتے ہیں، اور وہاں سے وہ معتبر حوالے تلاش کرتے ہیں، اور ان حوالوں کو برہان کے طور پر، دلیل کے طور پر ان کو پیش کرتے ہیں۔ میں شیعہ قوم کا طرہ امتیاز اور اس کی انفرادیت بیان کر رہا ہوں کہ غدیر اور کربلا، ان دو موضوعات کو مسلسل تھامے رکھنا، غدیر اور کربلا سے غفلت نہ برتنا، غدیر اور کربلا سے متصل رہنا، یہی مکتب تشیع کی شناخت ہے۔ مذاہب اسلامیہ میں غدیر اور کربلا کا اعتراف ضرور ہے، لیکن جس انہماک، جس خوش دلی اور جس باطنی کیفیت کے ساتھ مکتب تشیع میں کربلا اور غدیر کو ماننا ہے، اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ آج میں غدیر اور کربلا کی بابت صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، مکتب تشیع کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ غدیر اور کربلا سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ دیگر مذاہب اور مسالک سے
ہم منفرد مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو ان سے الگ سمجھتے ہیں۔ آج ہم صف عزائے حسین جو بچھاتے ہیں، یہ میدان کربلا میں جو خاندان رسالت مآب پر ظلم و ستم ڈھائے گئے اس کی یاد مناتے ہیں۔ ابراہیم اور اسماعیل کی جو عظیم الشان قربانی ہے، اس میں تمام مذاہب اور مسالک متفق ہیں۔ سب لوگ ابراہیم اور اسماعیل کی عظیم الشان قربانی کی یاد مناتے ہیں، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے بیٹے حسین علیہ السلام کی کربلا کے لق و دق صحرا میں دی گئی عظیم الشان قربانی کو صرف اور صرف شیعان علی یاد رکھتے ہیں، جبکہ دیگر مذاہب اور مسالک کے لوگ کربلا کی قربانی کو، یعنی کہ رسالت مآب کے پیارے بیٹے کی قربانی کو یکسر فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ وہ چند سوالات ہیں، یہ وہ چند معاملات ہیں، یہ چند وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر شیعہ اور دیگر مذاہب میں واضح فرق ہے۔ ہم نے صف عزائے حسین بچھا کر دختر پیغمبر برحق مخدومہ عالمیان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خوشنودی اور ان کی روحانی اور دلی تسکین اور خوشی کے لیے ہم ان کے بیٹے حسین مظلوم کا تذکرہ کر کے ان کی قربانی کی یاد مناتے ہیں، اور ان پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اس کی بابت ہم چوک چوراہے اور شاہراہوں پر ماتمی جلوس نکال کر صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک لمبی تاریخ ہے جو ہمارے اجداد اور ہمارے اسلاف نے عزاداری مظلوم کربلا کو قائم کیا اور اس مقدس مشن کو آئندہ نسلوں کے حوالے کیا، اور ہم اپنے اجداد اور اسلاف کے اس مقدس مشن کی تعمیل میں شب و روز مصروف اور مشغول ہیں۔ دنیا بھر میں آج امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرنے والے مختلف رنگ، نسل، قوم، قبیلوں کے لوگ انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ فضاؤں خلاؤں میں یا حسین یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ لیکن آج پاکستان کے اندر ہمارے اجداد اور ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں کے دیے ہوئے اس مشن کو کمزور کرنے کے لیے ہمارے اندر کچھ ایسی کالی بھیڑیں جو ہمارے مشن کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ ہمیں ان چہروں کو نہ صرف بے نقاب کرنا ہے، بلکہ ان لوگوں سے ہمیں دوری اختیار کرنی ہے جنہوں نے مذہب اور مکتب تشیع کا چہرہ بگاڑنے کی کوشش کی ہے۔ کبھی زنجیر زنی، ماتم، سینہ کوبی، نوحہ خانی اور صف عزائے حسین کے دیگر اسلوب ہائے عزاداری پر نقطۂ اعتراض لگا کر اپنے شجرہ خبیثہ کی وضاحت کی ہے۔ مجھے
مکتب تشیع کے اندر چھپی ہوئی ان کالی بھیڑوں کا تذکرہ کرتے رہنا ہے اور اس تذکرے کو مسلسل کرنا ہے تاکہ مولوی جواد نقوی اور اس کے روحانی باپ مولوی محمد حسین ڈھکو کی وہ ریشہ دوانیاں، وہ سازشیں جو میرے مکتب اور میرے قبیلے کے خلاف ایک سازش کا درجہ رکھتی ہیں، آج میں ایک بار پھر اپنی قوم کے ان نوجوانوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے آپ منظم اور متحد ہو کر صف عزائے حسین اور ماتمی جلوسوں اور ماتمیان کے خلاف ہونے والی داخلی سازشوں سے باخبر ہوں اور ان کے سد باب کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ علماء مذہب حقہ یعنی کہ علماء ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان اپنا کردار ادا کریں اور عزاداری کے خلاف فتویٰ سازی کرنے والے مکروہ چہروں کو بے نقاب کریں۔ میں آج ایک بار پھر اس ویڈیو بیان کے ذریعے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم محمد حسین ڈھکو اور مولوی جواد نقوی سے ذاتی اختلاف نہیں رکھتے، نظریے، مشن اور کاز کی بنیاد پر ہمارا ان سے اختلاف ہے، اور یاد رکھیے ہمارا یہ اختلاف کرنا، ہمارا ان سے اعلان بیزاری، ہمارا ان کے ساتھ اعلان لا تعلقی ہماری شفاعت کا ضامن ہے، ہماری شفاعت کا باعث بنے گا۔ میں اپنے اس ویڈیو بیان کو مختصر کرتے ہوئے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مکتب تشیع کے بنیادی عقائد اور نظریات میں نقب زنی کرنے والے اشخاص، گروہوں، ٹولوں اور جماعتوں سے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا، ان کی سازشوں کو سمجھنا ہوگا اور عزاداری کے خلاف ہونے والی سازشوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار اور ایک مضبوط چٹان کی صورت کھڑے ہو کر ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، ورنہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔